سعد کو اس طرح بے بسی سے انتظار کرنا بہت زیادہ برا لگ رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی کسی طرح سے واردان کی مدد نہیں پا رہا تھا، اور یہ اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو سعد؟ شایان کی آواز پر سعد خیالی کی دنیا سے باہر آئے اور انکار میں سر ہلانے لگا۔ اس شال کی وجہ سے پریشان مت ہو سعد، جہاں میں نے اسے بھیجا ہے وہ بہت محفوظ جگہ پر ہے، سکندر وہاں نہیں پہنچ سکے گا۔ شایان کو لگا تھا کہ سعد اس شال کو لے کر پریشان ہے۔ میں اس معاملے میں پریشان نہیں ہوں شایان، بس واردان کو لے کر تھوڑا پریشان ہوں۔ سعد کے چہرے پر سے بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ تھوڑا سا پریشان ہے۔ شایان نے اس کے کندھے پر مضبوطی سے اپنا ہاتھ رکھا۔ تم بہت اچھے دوست ہو سعد، بہت زیادہ اچھے۔ دعا ہے کہ خدا ہر ایک کو تمہارے جیسا مخلص دوست دے۔ شایان نے مسکرا کر کہا، سعد کی دوستی کا قرض تو شایان بھی ابھی تک اتار نہیں پایا تھا، مگر سعد کو ایسا نہیں لگتا تھا۔ شایان مجھے لگتا ہے کہ واردان ہی سکندر ہے۔ سعد کی بات پر شایان نے حیرت سے سعد کو دیکھا۔ آر یو شور؟ شایان نے حیرت سے پوچھا۔ ناٹ کمپلیٹلی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہی سکندر ہے۔ شایان بھی سعد کی بات پر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اگر وہ سچ میں سکندر ہوا تو کیا انجام ہوگا اس کا؟ شایان، سعد کی بات پر شایان کے چہرے پر پریشانی آئی تھی۔ موت تک کال کوٹری مقدر ہے سکندر، بہت بڑے بڑے لوگوں کی جان لی ہے اس نے سعد، اور ایسے بہت سے کیس بھی اس پر ڈالے جائیں گے جو اس نے کیے ہی نہیں۔ اپنے ملک کی سیاست سے تو تم واقف ہو۔ سعد نے بھی پریشانی سے اسباب میں سر ہلایا۔ خدا نہ کرے ایسا ہو شایان، امید ہے کہ یہ میرا وہم ہی ہو۔ شایان نے بھی ہاں میں سر ہلایا، اور اب سعد کی طرح وہ بھی سوچ میں پڑ گیا۔ واردان کو کافی دیر رات کے رکنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نظر نہیں آیا تھا، اور اس سابق زرش کے پاؤں کی وجہ سے انہیں بار بار رکنا پڑ رہا تھا، اور اس وقت وہ آہستہ آہستہ طریقے کے سائے بچھانے لگے تھے۔ واردان ایک پتھر پر بیٹھے ہوئے زرش کے قریب آیا۔ چلو نور، ہمیں بس تھوڑا سا دور جانا ہے۔ واردان کے ایسا کہنے پر زرش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھ سے نہیں چلا جا رہا، آپ مجھے یہیں پر چھوڑ جائیں اور خود یہاں سے چلے جائیں۔ زرش کی بات پر واردان نے ہونہار نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا نا اس قسم کی باتیں کرنے کو، تم پھر سے شروع ہوگی۔ اب میں سچ میں تمہارے ہاتھ باندھ دوں گا۔ واردان شرارت سے زرش کے قریب ہونے لگا تھا، لیکن تب ہی ایک گولی ہوا کی طرح واردان کے کان کے پاس سے گزری، لیکن اس کی آواز نہیں آئی تھی۔ شاید بندوق پر سائلنسر لگا ہوا تھا۔ زرش گھبرا کر وہاں سے ہٹی۔ واردان نے مڑ کر دیکھا تو اس کی نظر ایک شخص پر پڑی جو کہ دوبارہ سے واردان کا نشانہ بنا رہا تھا۔ اس نے دوسری گولی چلائی تو واردان جلدی سے نیچے جھکا اور اپنے جوتے میں چھپا ہوا چاقو کو نکال کر اس آدمی پر اس طرح سے پھینکا کہ وہ سیدھا اس کے سینے میں لگا۔ واردان جانتا تھا کہ ان کے باقی ساتھی بھی آس پاس ہی ہوں گے، اس لیے اس نے جلدی سے اپنی کمر کے پاس چھپائی ہوئی پسٹل نکالی اور ارد گرد نظر دوڑانے لگا۔ زرش ایک چوٹی کی اوٹ میں کھڑی سارا منظر دیکھ رہی تھی، آنکھیں آنسو سے جلنے لگی تھی۔ وہی ہوا تھا جس کا ڈر تھا۔ واردان اس کی وجہ سے خود بھی خطرے میں پھنس گیا تھا۔ تبھی ایک آدمی کے بھاگنے کی آواز واردان کو سنائی دی تو واردان اس پر اپنی سائلنسر لگی پسٹل سے گولی چلا دی، جس کی آواز نہ ہونے کے برابر تھی۔ واردان کی نظر ایک اور آدمی پر پڑی جو اس کو دیکھا ایک چٹان کے پیچھے چھپ گیا تھا، اور وہی چھپے ہوئے اس نے ایک گولی واردان پر چلانے کے لیے بندوق اٹھائی تو وہاں صرف زرش کھڑی تھی اور اسے ہر حال میں زندہ پکڑنا تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، تبھی کسی نے اس کی گردن کو پیچھے سے دبوچا اور ایک چاقو کو مضبوطی سے اس کے عقب میں گاڑ دیا۔ اس شخص کو جب اپنے بچاؤ میں کچھ نہ ملا تو اس نے بندوق کا رخ اوپر کی طرف کر کے گولی چلا دی۔ واردان نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ کر زرش کو دیکھا جو ابھی بھی سہم کر اس چٹان کی اوٹ میں کھڑی تھی، لیکن اس آدمی کی گولی چلانے کی وجہ سے جو شور ہوا تھا اس کی وجہ سے اس چٹان پر موجود برف کھسکنے لگی تھی۔ نور! واردان چلا کر زرش کی طرف بھاگنے لگا تھا، لیکن تب تک برف کا وہ ڈھیر زرش پر گر چکا تھا اور اس کی مقدار اتنی زیادہ تھی کہ زرش پوری طرح سے اس میں دفن ہو گئی تھی۔ نور! نور! واردان دیوانہ وار نور کو آوازیں دے رہا تھا، اپنے ہاتھوں میں اس برف کو ہٹا رہا تھا۔ اسے اپنی جان نکلتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ زرش اسے
اس سے نہ ملی تو اس کی سانسیں تھم جائیں گی۔ کافی دیر کی کوشش کے بعد واحدان کو زرج کی چادر کا کونا نظر آیا تو واحدان نے اپنے کام میں مزید رفتار پیدا کی، اور بس اتنا جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنی نور کو کھو دیا تو وہ مر جائے گا۔ اسے کسی بھی حال میں اپنی جینے کی اس وجہ کو ڈھونڈنا تھا۔ تبھی اسے زرج کا ہاتھ نظر آیا تو واحدان نے جلدی سے اسے کھینچ کر باہر نکالا، اس کے کال تپتپانے لگا۔ نور، آنکھیں کھولو پلیز، اٹھ جاؤ۔ واحدان کی بے چین بھیگی ہوئی آواز اس سنسان برفیلی وادیوں میں گونج رہی تھی۔ زرج کا وجود سردی کی شدت سے بے حد سرد ہو چکا تھا۔ واحدان جانتا تھا کہ اگر جلد ہی اس نے زرج کو کسی گرم جگہ پر نہیں پہنچایا تو وہ اسے بچا نہیں پائے گا۔ واحدان نے جلدی سے زرج کو اپنے باہوں میں اٹھایا اور شمال کی طرف کو بھاگنے لگا۔ زرج تو آنکھیں بھی نہیں کھول رہی تھی۔ یا شاید واحدان کی خوش قسمتی تھی کہ آدھے گھنٹے کے بعد ہی اسے ایک پہاڑ کی چوٹی پر ایک چھوٹی سی لکڑی اور ٹن کی جھونپڑی نظر آئی تھی۔ میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا نور، کچھ بھی نہیں۔ واحدان نے مضبوطی سے زرج کو اپنے ساتھ لگایا، اس چوٹی پر چڑھنے لگا۔ کسی وجود کو اٹھا کر یہ کام کرنا تقریباً ناممکن نہیں تھا، لیکن واحدان کے لیے وہ جھونپڑی ڈوبنے والے تنکے کے سہارے کے برابر تھی۔ واحدان اس جھونپڑی کے پاس پہنچا تو دروازے کے سامنے برف کا ڈھیر اور ایک تالا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ واحدان نے جلدی سے زرج کو ایک پتھر کے سہارے بٹھایا، اس کے بالوں میں موجود پن کو نکال کر دروازے کی طرف چال دیا۔ تالا توڑنا بہت باریکی کا کام ہوتا ہے، اور واحدان کے خوف سے کانپتے ہوئے ہاتھوں نے اسے مزید مشکل بنا دیا۔ وہ شخص آج زندگی میں پہلی مرتبہ سے ہی معنیوں میں ڈر رہا تھا۔ تالا ٹوٹنے کے بعد واحدان نے جلدی سے دروازے میں موجود برف کو ہٹایا اور زرج کو اپنی باہوں میں تھام کر اندر چل دیا۔ جھونپڑی میں صرف ایک بیڈ، 3 کرسیاں، ایک کونے میں چھوٹا سا واش روم اور دوسرے کونے میں ایک کچن نما جگہ بنائی گئی تھی۔ واحدان نے جلدی سے زرج کو بیڈ پر لٹایا۔ نور، نور پلیز اٹھو، آنکھیں کھولو اپنی۔ واحدان بے چینی سے کبھی اس کے پیر سے ہلاتا تو کبھی ہاتھ۔ زرج کا لباس بھی برف میں دھنسنے کی وجہ سے بھیگ چکا تھا۔ واحدان نے پریشانی سے پہلے زرج کا کامتا ہوا وجود اور پھر ارد گرد آگ جلانے کے لیے کسی شے کو دیکھا، مگر وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ بہت سوچنے کے بعد واحدان کو ایک ہی حل نظر آیا۔ واحدان نے اس کی بھیگی ہوئی شال کو اس سے جدا کیا اور اس کی جیکٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ زرج نے اپنا کامتا ہوا سرد ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن واحدان نے نرمی سے اسے اپنے ہاتھ پر سے ہٹا دیا۔ نہیں نور، میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دے سکتا۔ واحدان نے اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کی جیکٹ بھی اتار دی اور بہت آہستہ سے اس کی شرٹ کی زپ کھولنے لگا۔ زرج اس کی باہوں میں کس مسا کر مزاحمت کرنے لگی۔ واحدان نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اپنی جیکٹ اتار کر خود بھی بلینکٹ میں گھسا اور زرج کو خود میں بھیج لیا۔ زرج کا پورا جسم سردی کی شدت سے لرز رہا تھا۔ واحدان، زرج کے خاموش لبوں نے اس کا نام ادا کرنا چاہتا، جو کہ واحدان نے پڑھ لیا اور اب اس کی بس ہو چکی تھی۔ مجھے معاف کرنا نور، لیکن اب میری محبت، میرے جذبات کی حد ختم ہو چکی ہے۔ تم سے دور رہنا ناممکن ہے نور خان، ناممکن۔ اتنا کہہ کر واحدان نے اس کے کانپتے ہوئے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا اور خود کو سیراب کرنے لگا۔ زرج نے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے دور کرنے کی کوشش کی تو واحدان نے وہ ہاتھ تھام کر تکیے کے ساتھ لگائے اور اپنی ہی منمانیاں کرنے لگا۔ زرج نے اس کی شدت سے گھبراتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی تمام مزاحمتیں بے اثر ثابت ہوئیں۔ واحدان اس سے اپنی محبت کی بارش میں بھگوتا دنیا کے ہر خیال، ہر تکلیف سے دور لے گیا۔ صبح زرج کی آنکھ کھلی تو وہ مضبوط سی باہوں کی گرفت میں تھی۔ دماغ میں کے جماکے ہوئے۔ رات کا گزرا ہر ایک منظر یاد آتے ہی زرج گھبرا کر اٹھنے لگی تو باہوں کا وہ حصار مزید تنگ ہو گیا۔ پہلے ایک مرتبہ دور جانے کی گستاخی کر چکے ہو، ابھی تو اس کی بھی سزا نہیں دی میں نے۔ اب دور جانے کی سوچ کو بھی اپنے اس چھوٹے سے دماغ سے دور رکھنا۔ واحدان کی آواز پر زرج نے گھبرا کر اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر وہ مسکان۔ زرج بہت دیر تک دیکھتی رہی تھی۔
اور پہلی مرتبہ اس نے اتنے قریب سے اس شخص کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا اور زرش کو لگا تھا کہ اس کی اس مسکان سے زیادہ خوبصورت کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی مسکان کے زیر اثر وہ اپنے شرم و حیا بھی بلا چکی تھی۔ ایسے مت دیکھو، ان ہونٹوں کو جان، ان کی گستاخیاں پھر سے شروع ہو جائیں گی تو مسئلہ تمہیں ہی ہوگا۔ والدان کی مانہیزی بار بار زرش نے جلدی سے اپنی نگاہیں جھکائی تو اس کی نظر والدان کے سینے سے ہوتے ہوئے خود پر گئی۔ خود کو والدان کی شرٹ میں دے کر زرش پاؤں کے ناخن تک شروع ہوئی، جلدی سے آنکھوں کو زور سے میچ کر والدان کی آغوش میں چھپ گئی۔ اس کی اس حرکت پر والدان کہنے لگا، کہا سچ میں تمہیں میری محبت کا امتحان لینا بہت زیادہ پسند ہے۔ والدان نے اس کے ماتھے پر اپنا لب رکھے زرش خود میں ہی سمٹی تھی۔ ان لبوں کی گستاخی بڑھنے لگی تو زرش نے کافی جدوجہد سے اپنا ہاتھ چھڑوایا، اسے والدان کے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ والدان نے مسکرا کر اس ہاتھ کو بھی چوم لیا۔ زرش اپنی پوری طاقت لگا کر اس سے دور ہوئی۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں، مجھے تانگ نہیں کریں۔ زرش نے جلدی سے اشارہ کر کے اپنے حیا سے دہکتا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ والدان مسکرا دیا۔ وہ زرش کو مزید ستانا چاہتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس سب کا مزید وقت نہیں تھا۔ سعد اس ہائی وے پر پہنچ چکا ہوگا اور والدان کو جلد از جلد وہاں پر پہنچنا تھا، اسی لیے وہ وہاں سے اڑ کر ساتھ بنے واش روم کی طرف چل دیا۔ خوش قسمتی سے وہاں موجود آگ والے گیزر میں کچھ لکڑیاں موجود تھیں۔ والدان فریش ہو کر باہر آیا تو اس کی نظر زرش پر پڑی، جو ابھی تک ویسے ہی چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ شرٹ واپس کالے، بیگم صاحبہ میرے پاس ایک ہی ہے اور ویسے بھی یہ کافی بڑی ہے آپ کے لیے، والدان نے شرارت سے کہا تو زرش نے کمبل کو اپنا منہ تک لا کر خود کو ہی اس کی نظروں سے چھپا لیا۔ خالی کمرے میں والدان کا قہقہ بلند ہوا، جسے سن کر زرش مزید خود میں سمٹ گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ دونوں وہاں سے نکلے تھے۔ ہائی وے تک پہنچنے کے لیے انہیں 1 گھنٹہ مزید پیدل چلنا پڑا تھا۔ زرش بالکل ٹھیک نہیں تھی، اس کے پیر میں درد کے ساتھ ساتھ اب اس پر سردی کے ساتھ بھی مرتب ہونے لگے تھے۔ والدان نے پورا راستہ ایک پل کے لیے بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا، جبکہ زرش تو بس اس کی بولتی نظروں سے چھپنا چاہ رہی تھی۔ وہ دونوں سڑک پر پہنچے تو ان کے نظر سامنے سے آتی گاڑی پر بڑی سڑک چھوٹی سے کافی نیچے تھی۔ والدان تو یہ سوچ رہا تھا کہ زرش کو وہاں کیسے لے کر جائے گا۔ سعد نے ان کو دیکھتے گاڑی روکا، انہیں وہاں آنے کا اشارہ کیا، مگر تب ہی والدان نے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنی جو انہی کی طرف آ رہے تھے۔ بھاگو! والدان نے زرش کو کہتے ہوئے اپنی بندوق نکالی اور مڑ کر قریب آنے والے لوگوں کو شوٹ کرنے لگا، مگر اب کی بار وہ مقدار میں زیادہ تھا اور 2 آدمیوں کو گولی لگتے ہی چھپ گئے تھے۔ یہ دیکھ کر والدان بھی جلدی سے زرش کو لے کر ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گیا۔ نور پلیز گاڑی میں جاؤ اور انہیں تمہیں یہاں سے لے جانے کا کہو۔ والدان نے سردی سے خود سے چپکی ہوئی زرش کو کہا، جو اس کی بات سنتے ہی اسے سے مزید مضبوطی سے چپک کر انکار میں سر ہلانے لگی۔ والدان کی نظر درختوں کے پیچھے چھپے ان گنڈوں پر تھی جو بار بار ان پر فائرنگ کر رہے تھے۔ اچانک ہی ایک آدمی نے والدان کے پیچھے سے آ کر والدان کی گردن کو دبوچا۔ والدان نے اپنے ہاتھ پیچھے لے جا کر اس کی گردن کو دبوچا، اسے گھما کر اپنے سامنے کیا۔ اس آدمی نے والدان کو مارنے کی کوشش کی، لیکن اس کھیل میں وہ کچا کھلاڑی تھا۔ والدان نے بہت آسانی سے اسے پیچھے دھکا دے کر ایک فائر اس کی ٹانگ میں مارا تھا۔ ایسا کر کے والدان مڑا تو زرش اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ والدان کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو زرش کو کندھے پر ڈال کے وہاں سے جا رہا تھا۔ والدان نے بندوق اٹھا کر اس کا نشانہ بنایا، لیکن اس کی گولیاں ختم ہو چکی تھی۔ لیکن تب بھی والدان کے پیچھے سے کسی نے اس آدمی کی بھاگتی ٹانگوں میں گولی چلائی اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ والدان نے مڑ کر ایک نظر شاہین کو دیکھا، جو بہت غصے سے اب باقی کے آدمیوں کی طرف مڑ چکا تھا۔ والدان بھاگ کر زرش کے پاس پہنچا اور اسے اٹھا کر گاڑی کی طرف بھاگنے لگا۔ زرش کو لے کر والدان کافی مشکل سے اس چوٹی سے اترا، اسے گاڑی میں بٹھانے لگا۔ ساتھ تم اسے یہاں سے لے کر جاؤ، میں اور شایان خود ہی وہاں پہنچ جائیں گے۔ والدان نے اپنی بندوق سعد کے سامنے کی تو سعد نے جلدی سے اس کی بندوق اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنی گولیوں سے بڑی بندوق والدان کو پکڑا دی۔ والدان میں نہیں سعد، تم بس نور کو یہاں سے لے جاؤ۔ سعد چاہتا تھا کہ شایان کے پاس پہنچائے، لیکن والدان نے اس کی بات سنی ہی نہیں دی۔ والدان مڑ کر وہاں سے جانے لگا، لیکن اس کا سر
ہاتھ ابھی بھی زرش نے بہت زور سے پکڑا ہوا تھا۔ واحدہ نے زرش کی طرف دیکھا جو روتے ہوئے انکار میں سر ہلا رہی تھی۔ نور۔ واحدہ نے بے بسی سے اتنا ہی کہا، بہت بے دردی سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر شایان کے پاس بھاگ گیا۔ زرش اس کے پیچھے جانے لگی تو سعد نے فوراً کار کو بند کر کے لاک کیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر لی۔ زرش ابھی بھی روتے ہوئے واحدہ کو اس پہاڑی پر چڑھتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اگر اس سے کچھ نہیں، اللہ جی پلیز انہیں کچھ نہ ہو ورنہ میں مر جاؤں گی، پلیز اللہ پاک ان کی حفاظت کرنا، میری ایک یہ دعا قبول کر لے، میں پھر آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی۔ زرش نے زار و قطار ہوتے ہوئے اپنے سہاگ کے لیے دعا مانگی تھی۔ ابھی تو اس نے واحدان کو یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ اس سے ناراض نہیں ہے۔ وہ تو تب ہی اپنی تمام ناراضگی بھلا گئی تھی جب واحدان اس سے سڑک پر ملا تھا، جب واحدان اس سے یہاں بچانے آیا تھا۔ کیا بھلا اپنی روح کے حصے سے بھی کوئی ناراض ہو سکتا ہے؟ واحدان واپس آئے تو شایان آدھے سے زیادہ آدمی کو وہاں پر ڈھیر کر چکا تھا۔ انہوں نے کسی کی بھی جان نہیں لی تھی لیکن کسی کو بھی حملہ کرنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ باقی کی کسر واحدان نے شایان کے ساتھ مل کر پوری کر دی تھی۔ اس کے 10 آدمی خون میں لت پت بے بسی سے زمین پر پڑے کرا رہے تھے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ والدہ نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ شایان اس وقت اپنے آرمی یونیفارم میں موجود تھا، تمہیں اس سب سے کیا تمہارے کام تو آیا نا؟ شایان نے عام سے لہجے میں کہتے ہوئے اپنی جیب سے سیٹلائٹ فون نکالا اور آرمی کو اس بارے میں انفارم کرنے لگا۔ فوجی جوان کچھ دیر تک وہاں پہنچ جائیں گے اور ان دہشت گردوں کو ان کے انجام تک لے جائیں گے۔ واحدان نے اس بات میں اپنا سر ہلایا۔ واحدان ایک کراتے ہوئے آدمی کے پاس گیا۔ مجھے نہیں لگتا یہ لوگ آرمی کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہوں گے۔ اس کا کوئی بھی آدمی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، کبھی بھی اپنے کسی عام آدمی کے سامنے نہیں آیا وہ۔ واحدان نے مٹھیاں بیچ کر کہا، یہ لوگ جو بھی جانتے ہیں آرمی ان کے منہ سے اگلوا لے گی، پہلے ہم زرش کو لے کر جہاں سے جتنی جلدی نکل جائیں اتنا ہی بہتر ہے۔ واحدان بے شان کے بابا اسباب میں سر ہلتا ہوا اس کے ساتھ وہاں سے چل دیا۔ سعد زرش کو اسی ہوٹل میں لے کر آیا تھا جہاں وہ لوگ پہلے سے رکے ہوئے تھے۔ سعد زرش کو ایک کمرے میں بٹھا کر خود شایان سے رابطہ کرنے باہر چلا گیا تھا۔ زرش نہیں جانتی تھی کہ وہ ابھی تک سانس بھی کیسے لے رہی تھی۔ گزرا ہوا ایک منٹ اس پر قیامت بن کے گزرا تھا۔ بہت سے وسوسے اس کے ذہن میں گر کر رہے تھے اور زرش روتے ہوئے بس یہ دعا مانگ رہی تھی کہ واحدان کو کچھ بھی نہ ہو ورنہ وہ تو جیتے جی مر جائے گی، مگر وہ بھی شاید قبولیت کا وقت تھا۔ کچھ دیر بعد ہی دروازہ کھلا، واحدان بے چینی سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا، جبکہ زرش تو اس کو دیکھتے ہی اسے سے لپٹ کر رونے لگی۔ واحدان کے لبوں کو ایک مسکان نے سجایا۔ رو مت، دیکھو کچھ بھی نہیں ہوا، بالکل ٹھیک ہوں میں۔ واحدان نے اسے خود سے دور کر کے اپنی طرف اشارہ کیا۔ زرش نے بھی تسلی کے لیے اس کے سینے اور بازو کو چھو کر دیکھا۔ واحدان کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ ڈرا تو تم نے دیا تھا مجھے نورجہاں، وہ شخص تمہیں میرے پاس سے دور لے کر جا رہا تھا۔ واحدہ نے ضبط سے اپنی مٹھیاں کسی، تبھی زرش نے اپنے کپکپاتے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرنا شروع کیا۔ میں نے کوشش کی تھی آپ کو بلانے کی، بہت کوشش کی تھی، لیکن میں ڈر گئی تھی، بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ زرش پھول پھول کر روتے ہوئے اشارہ کیا تو واحدہ نے آگے ہو کر اسے خود میں بیچ لیا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی بھی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے نور، بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واحدہ نے بہت جذبات سے کہتے ہوئے اپنے بازو کا حصہ مزید تانگ کیا۔ زرش کو ایسا لگ رہا تھا کہ واحدہ اسے ہر تکلیف ہر دکھ سے دور خود میں چھپانا چاہ رہا تھا، اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب بھی ہوا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ دونوں اسی طرح کھڑے رہے تھے۔ آئی تھنک اب ہمیں چلنا چاہیے۔ شایان کے آواز پر زرش ہڑبڑا کر واحدہ سے دور ہوئی۔ واحدہ نے بھی گھور کر شایان کو دیکھا جو ایک طنزیہ سی مسکراہٹ کے ساتھ واحدہ کو دیکھ رہا تھا، اور پھر شرارت سے ایک آنکھ دبا کر باہر کی طرف چل دیا۔ چلو نور۔ واحدہ نے مسکرا کر اس کے سرخی مائل چہرے کو دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر شایان کے پیچھے چلا۔ سفر کافی لمبا تھا اور بائی رول آنے کی وجہ سے انہیں گھر تک پہنچتے پہنچتے رات کے 12 بج چکے تھے۔ زرش تو سفر شروع ہوتے ہی سو گئی تھی اور نیند میں کب اس نے اپنا ساتھ بیٹھے واحدان کے کندھے پر رکھ دیا تو اس کی تو اسے بھی خبر نہیں ہوئی تھی۔ نور اٹھو، ہم پہنچ گئے ہیں۔ گاڑی رکی تو واحدہ نے کافی پیار سے اس کے گال کو تھپتھپایا۔
زرش نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر واردان کو دیکھا تو واردان مسکرا دیا۔ زرش پھر سے اس مسکان کے سحر میں مبتلا ہوگی۔ واردان نے کب کسی پر اتنی عنایت کی تھی؟ دیکھو ہم گھر پہنچ گئے ہیں، واردان نے اسے کافی نرمی سے بتایا تو زرش ہاں میں سر ہلا کر جلدی سے اسے سے دور ہوئی، گاڑی سے نکل کر حیرانی سے اپنے سامنے موجود بڑی سے حویلی کو دیکھنے لگی جو شاید کسی گاؤں میں تھی اور پرانی طرز کی بہت زیادہ بڑی اور خوبصورت عمارت تھی۔ ایسے کھو کر گھر کو دیکھتے ہوئے وہ خود بھی خوبصورتی کا پیکر بنے واردان کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ واردان نے زرش سے دھیان ہٹا کر سامنے دیکھا تو شایان اور سعد اپنا منہ اور آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہے تھے۔ کون ہو تم؟ سوال سعد کی طرف سے آیا، جبکہ واردان اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو۔ ہمارے واردان کا کیا تم نے؟ دا گریٹ واردان خان، دا گریٹ واردان خان جس کی کوئی کمزوری نہیں۔ اور کیا کہا تھا تم نے؟ ہاں میں دراب خان نہیں واردان خان ہوں۔ شاعر نے بڑی آواز کر کے واردان کی نقل اتاری تو سعد کہہ لگا کر ہنسنے لگا۔ تمہارا خواب ہے سعد رفیق کہ کوئی لڑکی واردان خان کے اعصاب پر حاوی ہوگی؟ اس مرتبہ سعد نے اس کی نقل اتاری تو واردان غصے سے گاڑی سے باہر نکلا اور زرش کا ہاتھ تھام کر گھر کی طرف چل دیا۔ جبکہ اسے ایسا کرتا دیکھ سعد اور شایان کے کہکے فضا میں بلند ہو گئے۔ زرش گھر میں داخل ہوئی تو جنان اور اشال بھاگ کر اس کے پاس آئی اور پہلے جنان اور پھر اشال نے اسے کس کے اپنے گلے سے لگائے۔ یہ کس کا گھر ہے؟ میرا، واردان نے شایان سے پوچھا تو اس کے جواب دینے سے پہلے عثمان بولا جو ان کی عقب میں کھڑا واردان کو گھور رہا تھا۔ ملک بے ساختہ طور پر واردان کے لبوں سے نکلا، کیسے ہو خان؟ عثمان نے مسکرا کر پوچھا تو واردان نے گہرا سانس لے کر صرف اسبات میں سر ہلایا۔ تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو لیکن کیسے؟ شایان کو اپنے ولیمے کا واقعہ یاد آیا، تب بھی تو ان دونوں کا سامنا یوں ہی ہوا تھا۔ نہ ہی جانو تو بہتر ہے، جواب عثمان کی طرف سے آیا جو ابھی بھی واردان کو شک کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ عثمان کو آج بھی ڈر تھا کہ خان اس کے جوانی میں کیے گئے کاموں کے راز نہ کھول دے۔ جب شایان نے عثمان کو واردان اور زرش کے بارے میں بتایا تو واردان کی تصویر دیکھ کر عثمان بہت زیادہ حیرت زدہ اور پریشان ہوا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ خان اس کی نظر میں ایک برا آدمی تھا، لیکن عثمان کی نظر میں وہ خطرناک تھا، بہت زیادہ خطرناک۔ ہر وہ آدمی خطرناک ہی ہو جاتا ہے جسے اپنی زندگی پیاری نہ ہو۔ دوسرا عثمان اس پر بھی بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ جب عثمان نے اس گینگ کو چھوڑا تو اس گینگ کو سب سے زیادہ ضرورت خان کی تھی، لیکن واردان نے برے لوگوں کو جنم واصل کرنے والے اس گینگ کو چھوڑ کر آرمی کو چنا تھا، اسی لیے عثمان واردان کے خلاف ہو گیا تھا۔ خیر تمہیں کچھ اور بھی دکھانا ہے؟ شایان نے گہرا سانس لے کر واردان سے کہا۔ کیا؟ واردان کے سوال پر شایان نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا جہاں پر زرش ویل چیئر پر بیٹھے سلیمان صاحب کے ساتھ لپٹ کر رو رہی تھی، جبکہ پیچھے کھڑی ہامنہ آنکھوں میں آنسو لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تم نے انہیں ڈھونڈ لیا؟ واردان کے لہجے میں حیرت تھی۔ تمہیں میری قابلیت پر کوئی شک تھا؟ شایان نے ایک ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ خیر اس سب میں عثمان نے میری حد سے زیادہ مدد کی تھی، اسی کی بدولت ہی میں انہیں ڈھونڈنے میں کامیاب ہوا۔ شایان کے بابا واردان نے عثمان کو دیکھا۔ تم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم سیاست دان کچھ نہیں جانتے، لیکن یقین کرو بعض معاملات میں ہماری پہنچ تم لوگوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ واردان عثمان کا طنز سمجھ چکا تھا۔ جب اس نے عثمان کو آرمی میں جانے کے بارے میں بتایا تھا تو عثمان نے اس چیز کی مزاحمت کی تھی، مگر واردان نے اس کی ایک بھی نہیں سنی تھی۔ شکریہ، واردان کے منہ سے بے ساختہ طور پر نکلا تو شایان اسے گھورنے لگا۔ یار اب اتنا بھی حیران مت ہو مجھے، تم اس 2 انچ کی لڑکی نے تو تمہیں پورے کا پورا بدل کے رکھ دیا ہے۔ شایان نے مسکرا کر کہا، وہاں سے چلا گیا۔ واردان عثمان کی طرف مڑا جو ابھی بھی اسے گھور رہا تھا۔ تم میرا راز مت کھولنا، میری زبان تمہارے معاملے میں بند ہے کہ؟ عثمان نے دانت پیس کر کہا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ملک، ویسے بھی میں تمہاری مدد کے لیے شکر گزار ہوں۔ واردان نے ایک نگاہ زرش پر ڈال کر کہا، شکریہ کی ضرورت نہیں، میں نے بس تمہارے احسان کا بدلہ چکا ہے خان۔ کبھی تم نے مجھے میری زندگی کو بچانے میں مدد کی تھی،
عثمان کے بابا والدان نے اس بات میں سہ لائے اور والدان کے پاس آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ کبھی سوچا نہیں تھا ہان کہ ہم دونوں میں کوئی رشتہ بندی ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے یا غم، بس اتنا چاہوں گا کہ تمہاری وجہ سے میری ہنسی بسی زندگی میں کوئی مشکل نہ آئے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ والدان عثمان کے لہجے میں چھپی دھمکی کو سن سکتا تھا، لیکن پھر بھی خاموشی سے اسباب میں سہلا گیا۔ والدان جانتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے معاملے میں فکر مند تھا، بالکل اسی طرح جس طرح والدان زرش کے معاملے تھا۔ سعد نے گھر میں داخل ہوتے ہی بے چین نظروں سے اشعال کو تلاش کیا تھا، جو جنان کے پاس کھڑکی کڑی مسکراتے ہوئے اسے باتیں کر رہی تھی، اور سعد پر نظر پڑتے ہی اشعال نے اپنا منہ بسورا اور پھر 5 انگلیاں اپنے چہرے کے سامنے کر کے سعد کو لعنت کا اشارہ کیا۔ سعد کا دل کیا کہ وہ کہہ کے لگا ہنسے، کیونکہ ایسا کرتے ہوئے اشعال حد سے زیادہ کیوٹ لگ رہی تھی۔ سعد جانتا تھا کہ وہ اس سے یہاں بھیجنے والے معاملے کو لے کر سعد سے ناراض ہے۔ وہ اچھے اشارے ہیں، کافی محبت بڑھے۔ شایان نے سعد کے پاس آ کر شرارت سے کہا تو سعد کے چہرے پر موجود مسکان گہری ہوئی۔ اب کیا کروں، دل پر بھی کسی کا زور چلا ہے بھلا، یار خود بھی نہیں جانتا کیسے اور کب یہ دل میں اتر گئی۔ سعد اپنی نظریں مسلسل اشعال پر جما کر کہہ رہا تھا، مجھ سے پوچھو تو میں بھی حیران ہوں کہ تمہیں اس سے محبت ہو کیسے گئی۔ مجھے تو لگا تھا کہ تمہیں اپنی جیسی دھیمے مزاج کی لڑکی سے محبت ہوگی، اور دیکھو تمہیں پسند بھی آئی تو یہ بٹاہ شایان کی بابا۔ سعد ہنسنے لگا، سچ بتاؤں تو اس سوال کا جواب تو میں خود بھی نہیں جانتا۔ سعد نے مسکرا کر کہا، چلو آؤ میرے ساتھ، تمہیں والدان کو کچھ انٹرسٹنگ دکھاتا ہوں۔ شایان کی بابا سعد اشعال سے اپنا دھیان ہٹا کر اس کے پیچھے چل دیا۔ شایان نے والدان کو بھی ساتھ لیا اور انہیں بتایا کہ عثمان نے والدان اور سعد کو ایک خاص کمرہ دیا تھا جہاں وہ اپنا کام کر سکے اور کوئی بھی انہیں ڈسٹرب نہ کرے۔ شایان نے انہیں یہ بھی بتایا کہ وہ لوگ جہاں بہت زیادہ محفوظ ہے، عثمان نے گارنٹی دی ہے کہ آج بھی انہیں کبھی بھی یہاں پر نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ شایان والدان اور سعد کو اپنے ساتھ اس کمرے میں لے کر آیا۔ اب کام کی طرف واپس آ جاتے ہیں۔ مشن کمپلیٹ کرنے کا ٹائم کافی کم رہ گیا ہے، تم دونوں کا۔ شایان نے انہیں بتانا ضرور سمجھا، میں اور سعد آرمی میں نہیں رہی، یاد ہے بغاوت کی تھی ہم نے، والدان نے اسے یاد دلایا۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ کرنل منور صاحب اپنے بیٹے کی طرح عزیز والدان کو اس کے جذبات کے بنا پر اتنی بڑی غلطی کرنے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ شایان کے بابا والدان شرمندہ ہوا تھا، والدان کو ان سے کی گئی ہر بات یاد آئی۔ بچپن سے ہی تو انہوں نے اور ہاشم صاحب نے والدان کو بہت زیادہ چاہا تھا۔ بابا کیسے ہیں؟ ہاشم صاحب کا خیال آتے والدان نے شرمندگی سے پوچھا۔ آگے تمہیں خیال ان کا، اگلے ہفتے واپس آ رہے ہیں، پھر تمہاری کلاس خود ہی لے لیں گے۔ شایان نے مسکرا کر کہا تو والدان کافی دیر خیالات میں کھویا رہا۔ بچپن سے لے کر آج تک اس نے چاہتے ہوئے بھی خود کو ہاشم صاحب کے نزدیک نہیں ہونے دیا تھا، لیکن اب والدان کو ایسا لگتا تھا کہ سب بدل گیا۔ وہ بدل گیا تھا کیونکہ ایک بار پھر سے والدان خان نے زندگی کو ایک موقع دیا تھا، محبت کو ایک موقع دیا تھا۔ والدان نے گہرا سانس لے کر شایان کو دیکھا۔ اس اسکندر کا پتہ لگانا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ضروری اس آر-بی کو پکڑنا ہے، اس لیے ہم دونوں کو ڈھونڈیں گے۔ ویسے بھی کہیں نہ کہیں یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہیں، مگر کس طرح یہ راز ہمیں معلوم کرنا ہے۔ والدان نے اپنے سامنے موجود میز کو دیکھا جہاں سعد اس کی ساری ریسرچ لا چکا تھا۔ لیکن آر-بی ہمارا مشن نہیں ہے۔ والدان سعد حیران ہوا، ہمارا مشن تو کسی بھی طرح سے بادشاہ کو پکڑنا نہیں تھا، بلکہ مشن تو دارا کو ڈھونڈنا تھا، مگر ہم نے مشن نہیں اصلی گناہگار دیکھنا ہے۔ شایان ان کے قریب ہوا، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اسکندر خطرناک نہیں ہے؟ سوال شایان کی طرف سے آیا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، اسکندر اس آر-بی سے بھی زیادہ خطرناک ہے، مگر صرف ویسے لوگوں کے لیے جن کے لیے دارا خطرہ تھا۔ یہ کارڈ دیکھ لو، اسکندر نے صرف انہیں ہی مارا ہے جو اس زمین اس ملک کے لیے ناسو بنے ہوئے تھے۔ سعد اور شایان اس کا مطلب سمجھ چکے تھے۔ شایان نے سعد کو نظروں سے اشارہ کیا تو سعد کافی سوچ بچار کے بعد والدان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ والدان، مجھے لگتا ہے کہ تم ہی سکندر ہو۔